وہ ایک ایسا ستارہ ہے تو آسمان کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کی قسم کھا کر کہا ہے کہ ہر نفس کے اوپر ایک محافظ مقرر ہے، ہر نفس کے اوپر۔ اور ہم نے ڈیپتھ میں یہ بات دیکھ لیے تھے کہ ہر نفس پہ محافظ مقرر ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، میں آپ کو یہاں پر 3 طریقے سے اس بات کو سمجھاؤں گی۔ سب سے پہلا جو نفس کے اوپر محافظ ہے وہ کون ہے، جو پچھلی مرتبہ آپ کو بتائی تھی۔ سب سے پہلے جو نفس کے اوپر، یہ سائرہ باجی رائٹ، سب سے پہلے جو محافظ نفس کے اوپر ہے وہ اللہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مقرر جو ہے نا یا فکس کر رکھے ہیں کچھ فرشتوں کو جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے نمبرز بھی جو ہے پچھلی مرتبہ آپ کو بتائے تھے، لیکن وہ ویک چینج آف نریشن تھا، لیکن بہرحال کہ دیر آر سم نمبرز اور فرشتے جو ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہے ہماری باڈی کو نیچرلی گارڈ کرتے ہیں، ہماری باڈی کو نیچرلی گارڈ کرتے ہیں۔ تو وہ ہمارے لیے کس طریقے پر ہوئے، جیسے کہ نیچرل، اللہ نے ہم کو کیا دیے، نیچرل باڈی گارڈز۔ سو جو باڈی گارڈ رکھتے ہیں وہ ایکچولی فولشنس ہے ایکچولی، کیونکہ جو ہے ہماری باڈی کو گارڈ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیچرل باڈی گارڈز رکھے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ تو یہاں ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے کہ ہم سمجھتے ہیں میں اپنے کسی منصوبے سے بچ گئی، یعنی اگر کوئی مصیبت یا پریشانی ہم پر تکلیف آئے تو ہم کو ایسا لگتا ہے نا کہ میں اپنے کسی پلاننگ یا منصوبے سے بچ گئی۔ نہیں، وہ ہر بلا جو آپ کو، آپ کا مقدر نہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں محافظ فرشتے۔ تو یہ جو محافظ فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہیں، یہ ہر بلا، تکلیف، پریشانی اور مصیبت کو ہمارے سے ہٹاتے رہتے ہیں، اگر کہ وہ ہمارا مقدر نہیں۔ لیکن اگر کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری ہمارے مقدر میں ہے تو وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہمارا مقدر ہے۔ اور میں نے آپ کو اس کا ایکسپلینیشن اس طریقے سے دیا تھا، یہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے برتن پر رکھے شہد کو آنے والی مکھی سے دور کیا جاتا ہے، کیسے پنکھا کیا جاتا ہے تو آنے والی مکھی جیسے دور رہتی ہے نا شہد کے اوپر سے، اسی طرح یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو آنے والی بلا اور مصیبت ہے اس کو دور کرتے رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی دور کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں جو ہمارے مقدر کا حصہ نہیں۔ جو ہمارا مقدر ہے وہ ہم کو فیس ہی کرنا پڑتا ہے۔ اب کوئی چاہے کہ نصیب کی برائیوں کو جو ہمارے مقدر میں ہے، اگر ہم اس کو بھلائیوں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری کیا ہے کہ پھر ہم کو اس طریقے پہ دعا کرنی چاہیے، ایسی دعا، کیونکہ یس، دعا انسان کے مقدر کو بدلنے کی قدرت رکھتی ہے، کیونکہ جو اوریجنل کاپی ہماری تقدیر کی ہے وہ اللہ کے پاس ہے نا، تو اللہ چاہے تو اس کو جو ہے کہ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے تو جو ہے انسان کو دعا کا ایک ہتھیار دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نصیب میں چیزیں ہیں تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یس، دعا سے آپ کی تقدیر کی برائی جو ہے وہ بھلائی میں چینج ہو سکتی ہے۔ تو یہ محافظ فرشتے ہمارے ساتھ 24/7 چپکے رہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں فرشتے 2 حالتوں میں انسان سے دور ہوتے ہیں، یعنی وہ کب دور ہوتے ہیں ہم سے؟ صرف 2 حالتوں میں۔ ایک جو ہے قضائے حاجت، یعنی جب انسان واش روم یا ٹوائلٹ کے لیے جا رہا ہے تو قضائے حاجت کے موقع پر جو ہے وہ ہم سے دور ہوتے ہیں، اور دوسرا جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ جمع کرتا ہے، یعنی سیکشل انٹرکورس کے جو ہے وقت، وہ ہم سے دور رہتے ہیں، ادروائز ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں۔ سو وہی پرابلم جو ہمارے یعنی مقدر میں ہے لکھی، وہی ہم فیس کرتے ہیں، ادروائز کوئی دوسری پرابلم ہم کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر وقت یہ محافظ فرشتے ہمارے ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ سو ہو گئے 2 طریقے پر میں نے آپ کو بتایا کہ محافظ یعنی ہم پہ کون ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور دوسرا یہ جو ہے محافظ فرشتے ہیں۔ اب تیسرا جو آج میں آپ کو ایکسپلینیشن دینے والی ہوں، تیسرا معنی یہاں پر جو آپ کو بتانے والی ہوں کہ یہ جو فرشتے ہم سے چپکے ہوئے ہیں، یہ ایک واچ کیپر یا ہم پر پولیس مین کی طرح بھی ہیں۔
पुलिस मैन क्या करते हैं, हम पे वॉच रखते हैं ना, देखो कोई गलत चीज करे तो पकड़ लिया जाता है, तो सारी रिकॉर्डिंग होती है, फिर हमारी चार्जशीट बनाई जाती है, करे। तो वैसे ही ये जो फरिश्ते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उनके नाम भी दूंगी, ये लाइक पुलिसमैन है हमारे ऊपर। जैसे बाजी इसके रेफरेंसेस जो पिछली मर्तबा हमने किए थे ना, तो सूरह इन्फितार 10 और 11 से जो है कि आप मुझे रेफरेंस दीजिए। यस, इन्फितार जहां पर लिखा है, या आपको चेक करना पड़ेगा? कि बाजी हम चेक करते हैं, एक सेकंड होल्ड जस्ट, बिकॉज इट्स गोइंग मूविंग वेरी फास्ट। हाँ आई हाँ कैन जस्ट नॉट अंडरस्टैंड, जस्ट एक होल्ड एक अगर स्लो स्लो करे तो मुझे समझ में आए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने गुलफिशन बाजी आप थोड़ा सा स्लो जाइए तो मैं देख लूंगी एक बार, मैं अपने अपने पीपीटी स्क्रीन पे भी देख लेती हूँ एक बार कौन से रेफरेंस पर है। इन्फितार जहां पर लिखा है, नंबर मुझे मालूम नहीं है, शायद इसमें भी जो है स्लाइड में रेफरेंस अगर नंबर लगा दे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं बाजी मैंने सुबह बाजी को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है इसके बारे में। अब बाजी फोर्थ स्लाइड पर है, इसके बाद वाली स्लाइड पे जाइए, बाद हाँ बस इसके बाद यस सही बोल रहे हैं, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड बाजी, हाँ यस आगे बाजी। ओके, तो अभी ये जो इन्फितार की यहाँ पर अगर आप इस आयत को देखें, तो यहाँ से ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो जो मुहाफिज फरिश्ते हमारे लिए जो है पुलिसमैन के जैसे भी जो है एक तो काम करते हैं। और ये इन्फितार की आयत नंबर 10 और 11 जो यहाँ पर हदीस भी उसके बारे में है, उसको मैं बता देती हूँ। इन्ना अलैकुम लहाफिजून, वो और इन्ना बेशक अलैकुम तुम पर लहाफिजून, यकीनन निगरान बैठे हुए हैं, पुलिसमैन बैठे हुए हैं। और उन पुलिसमैन का नाम क्या है? तो इन्फितार की आयत नंबर 11 कहती है कि रामीन कातिबीन, जो मुअज्जिज हैं और लिखने वाले हैं। ये क्या लिख रहे हैं बैठ के, क्या लिख रहे हैं ये सब कुछ? के रामीन कातिबीन क्या जो है दिन भर के आपके डीड्स लिखते हैं, ये सब कुछ लिखते हैं, ये सारे के सारे जो है डीड्स हमारे जो है वो लिखते हैं। ये बहुत एक्टिव और अलर्ट होते हैं। जैसे सूरह कौफ की आयत नंबर 17 को भी देख लेते हैं, यहाँ पर 17 नंबर की आयत भी कौफ की है, उसको भी हम देख लेते हैं। प्लीज जब यतलक का ले लेते हैं अल मुतलकियानी, दो लेने वाले, अनिल यमीनी दाएं तरफ से, व अनिल शिमाली और बाएं तरफ से, कायदुन बैठे हुए। देखो दाएं बाएं जो ये तुम्हारे बैठे हुए हैं, ये तुम्हारे जो है ना लिख रहे हैं सब कुछ, जो तुम बोलते हो ले लेते हैं। यानी क्या, तुम्हारे मुंह से कोई बात निकली और ये ले लेते हैं इमीडिएटली। ये इस कदर अलर्ट बैठे हैं। सूरह कौफ की आयत नंबर 17 से हमको पता चलता है कि ये स्टार्टिंग में ही अगर आप देखें, और नीचे वहां पर तर्जुमा भी है, when the two receivers receive seated on the right and on the left, जो भी आप बोलते हैं वो ले लेते हैं। ले लेते मतलब क्या, इमीडिएटली वो लिख लेते हैं सब कुछ, जो भी पूरा आपकी बुक ऑफ डीड्स में लिखा जाता है। ताकि कोई इंसान अगर अपने व्हाट्सएप पे चैट भी कर रहा है ना किसी के साथ, तो वो झांक के सब उसमें से ले लेते हैं, कहाँ फुल स्टॉप लगा है, कहाँ जो है पंक्चुएशन मार्क्स के साथ पूरा जो है वो व्हाट्सएप मैसेज को पूरा के पूरा जो है कि वो कॉपी कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान, आजकल तो सिस्टम है कि अगर जो है थोड़ी देर के बाद में जो है हमको नाराजगी हुई या कुछ ही, तो हम मैसेजेस को डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन ये डिलीट नहीं करते। इनकी बुक में से मैसेज डिलीट नहीं होता, वो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे परिंदा के साथ हाथ से उड़ गया, वैसे हमारे अमाल होते हैं कि हमारे अमाल बस हमने कर दिए तो वो हाथ से उड़ गए, खत्म। तो सोच समझ के काम करो। इसका मतलब ये है तुम्हारे मुंह से जो भी लफ्ज निकले बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि किराबीन और कातिबीन बहुत एक्टिव और अलर्ट है, और वो बैठे ही रहते हैं कि बस यूं निकले मुंह से लफ्ज, और जो है ना मैं उसको रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि उनका काम है ना, वही उनका वही काम है। तो बाजी इसको पूरा पढ़ लीजिए ना, जो भी आपके सामने पूरा दिख रहा है। जी बाजी हम पढ़ते हैं सूरह का 15, 17 और 18 नंबर की आयत। When the two receivers receive seated on the right and on the left. Surah Al-Intifar 82, 10 to 12 and Al-Ala 87, 10 and 11.
all references the concept of recording angels. Right side records good deed, left side records bad deed. These are kiramin katibin, the noble script. बाजी हदीस भी पढ़े. आप पढ़िए ना, फिर मैं आपको यहाँ पर उसका जो है कि तर्जुमा कर दूंगी हदीस का, जो इंग्लिश में आप बोलेंगे. ये किरामीन और कातिबीन का काम क्या है. अभी तो कुरान की आयत से मैंने आपको बता दिया कि ये मुहाफिज भी हैं और ये लिखने वाले भी हैं, यानी ये हिफाजत भी देते हैं प्लस ये लिखने वाले भी हैं. तो अभी बात आपको समझ में आ गई कि जो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे बॉडीगार्ड्स भी हैं और साथों साथ जो है हमारे सारे डीड्स को लिखते हैं. पढ़ दीजिए. Relevant hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, every person has two angels, one on his right and one on his left. The one on the right records his good deeds, the one on the left record his bad deeds. Sahih al-Bukhari hadith 660, Sahih Muslim hadith 2657. तो इससे हमको क्या समझ में आया. ये हदीस अभी जो मैंने आपको बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक कामों का लिखने वाला दाएं तरफ होता है. जो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं ना, तो वो राइट हैंड साइड पे गुड डीड्स लिखी जाती है. बुरे कामों का लिखने वाला बाएं तरफ होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे. जो हम बुरे बुरे काम करते हैं तो वो सारे हमारे जो लिखता है ना, वो हमारे बाएं तरफ होता है. और नेक कामों का लिखने वाला बुरे कामों के लिखने वाले पर अमीर होता है. क्या कहा मैंने? अभी बाजी आपको आगे रीड करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि नेक कामों का लिखने वाला बुरे कामों के लिखने वाले पर अमीर होता है, बॉस होता है उसके ऊपर. जब इंसान नेक काम करता तो नेक काम लिखने वाला फरिश्ता इसको 10 काम या सवाब उसके लिख देता है, यानी 10 रिवॉर्ड लिख देता है. कोई इंसान जब एक नेक काम करता है तो नेक काम करने वाला फरिश्ता, लिखने वाला फरिश्ता इसको 10 काम या सवाब 10 उसके लिख देता है. जब इंसान बुरा काम करता है तो नेक फरिश्ता बोलता है बुरे लिखने वाले फरिश्ते को, थोड़ा रुक जा. क्या कहता है? थोड़ा रुक जा, क्योंकि वो अमीन होता है ना. मैंने आपको कहा ना, नेक डीड्स लिखने वाला फरिश्ता अमीन या अमीर होता है ऊपर बुरे डीड्स लिखने वाले फरिश्ते के ऊपर. तो जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो फौरी तौर पर वो नेक डीड्स लिखने वाला फरिश्ता एक के बदले 10 लिख देता है. लेकिन जब इंसान कोई बुरा काम करता है, तो क्योंकि वो आमिर है, नेक लिखने वाला फरिश्ता, नेक डीड्स, नेक अमाल लिखने वाला फरिश्ता, तो वो बुरे अमाल लिखने वाले फरिश्तों को कहता है रुक जा, थोड़ा ठहर जा. यानी देखो ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है. ठहरा, थोड़ा रुक जा. क्यों रुक जा? जरा थोड़ा देर रुक जा. क्या पता वो क्या कर ले? इस्तगफार कर ले. जरा टाइम दे दे उसको. क्या मालूम वो इस्तगफार कर ले. जरा रुक जा, वो तस्बीह पढ़ ले. जरा रुक जा. ये अल्लाह की रहमत है. वो शायद चेंज हो जाए, उसका माइंड चेंज कर ले. जरा उसको वक्त दे. ये कौन कहता है? अभी मैंने आपको बताया. और किसको कहता है? ये नेक अमल लिखने वाला फरिश्ता बुरे अमल लिखने वाले फरिश्ते से कहता है रुक जा, बुरा अमल अभी मत लिख, थोड़ा मोहलत दे. क्या मालूम थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्या मालूम इस्तगफार कर ले. और सही में एक रिवायत है, एक्चुअली मुझे मिल नहीं रही है, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको मैं बताऊंगी. वो रिवायत में ये तक आता है कि कितना वक्त रुकता है फरिश्ता. अच्छा खासा वक्त रुकता है. यानी गुनाह करने के बाद इमीडिएटली बुरा काम लिखता नहीं फरिश्ता, क्योंकि आमिर जो उसके ऊपर है, नेक फरिश्ता, वो उसको होल्ड पर रखता है और अच्छा खासा वक्त देते हैं. अच्छा खासा वक्त दिया जाता है कि जरा ठहर जा. अच्छा खासा वक्त. फिर जब वो वक्त के अंदर इस्तगफार नहीं करता, तस्बीह नहीं करता, तो क्या होता है? 1 लिख दिया जाता है, 10 नहीं, 1. ये है अल्लाह का कैलकुलेशन. क्या किसी पे जुल्म होगा ऐसे? अब बताएं, क्या कभी अल्लाह किसी पे जुल्म कर सकते हैं? जब एक अच्छा काम होता है तो 10 लिखवाते हैं. जब एक बुरा काम होता है तो मोहलत देते हैं, कितना वक्त रुकते हैं. अगर नहीं बंदा सुधरता, माइंड चेंज नहीं करता, तब 1 लिखते हैं. ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर, बहुत बड़ा एहसान है.
ٹھیک ہے باجی, نیکسٹ سلائیڈ لگائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نیک کام کرنے کا دل میں منصوبہ بناتا ہے, پلاننگ ایسی ہوتی نا, اور واقعی کبھی کبھی ہم ایسی دین کی مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں نا, تو پھر اچھا کام کرنے کا ہم پلان کر ہی لیتے ہیں, اچھا انٹینشن دیکھو ہو ہی جاتا ہے. کلاس میں جب ہم بیٹھے رہتے ہیں نا, تو ہمارا تقوی کا جو لیول بھی ہوتا ہے وہ بھی ہائی ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں جو ہے ہمارے دل میں آتی ہے کہ ہم نیک عمل کر جائیں, پلان بن جاتا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے دیکھو, پلان بن جاتا ہے, تو وہ منصوبہ کہتے ہیں نا, اس کو پلاننگ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نیک کام کرنے کا دل میں منصوبہ یا پلاننگ بناتا ہے, تو میں اسے ایک کام لکھ دیتا ہوں آلریڈی. جب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے صرف پلاننگ کرتے ہیں کوئی اچھے کام کی, تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو آلریڈی ایک گڈ ڈیڈ ڈال دیتا. جب وہ کر لیتا ہے تو 10 لکھ دیتے ہیں, جب وہ سوچ پر 1 لکھا جاتا ہے, اور جب انٹینشن پر, اور جب وہ کر لیتا ہے بندہ تو 10 لکھ دیتے ہیں. جب وہ برے کام کا منصوبہ بناتا ہے, تو جب تک نہیں کرتا تب تک ہولڈ پر لکھا نہیں جاتا, جب تک کرتا نہیں, صرف اس نے پلاننگ کی ہے. جب تک نہیں کرتا میں اس کو معاف کرتا رہتا ہوں, اللہ کہتے ہیں. جب وہ برا کام کر لیتا ہے تو صرف ایک برائی اس کی لکھ دیتا ہوں, صرف ایک برائی. نبی نے کہا, فرشتے اللہ سے کہتے تیرا یہ بندہ برا کام کرنا چاہتا ہے, حالانکہ پتا ہے اسے وہ برا ہے. یعنی فرشتے اللہ کو کہہ رہے ہیں, اللہ, کیونکہ ان کو تو پتا چل جاتا ہے, میں نے آپ کو بتائی تھی نا, اللہ سبحان و تعالیٰ یا تو ان کو بتا دیتے ہیں, یا تو پھر وہ خوشبو اور بدبو جو میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلا سورہ ہم نے جو کیا تھا, وہ اسمیل کر لیتے ہیں. ہاں, نیت کوئی بھاپ جاتے ہیں. تو نبی نے کہا فرشتے اللہ سے کہتے ہیں تیرا یا بندہ برا کام کرنا چاہتا ہے, اللہ کے پتا ہے اسے یہ برا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں انسان کو پتا ہوتا ہے کہ سرٹن کام بہت برے ہیں, کبائر میں چلے جاتے ہیں, کبائر گناہ میں چلے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کرتا ہے. تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں تیرا یہ بندہ برا کام کرنا چاہتا ہے, حالانکہ اسے پتا ہے یہ برا ہے. اللہ فرماتے انتظار کرو, کیا نہیں ہے, انتظار کرو, کیا نہیں ہے. اگر برا کام کر لے تو ایک برائی لکھ دینا, اور اگر وہ مائنڈ چینج کر لے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی برائی کرنا چاہتا ہے مگر لاسٹ مومنٹ پہ اس کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, مینس برا کام نہیں کرتا ہے نا, تو ایک نیکی لکھ دینا. پھر اللہ اکبر, گناہ کر رہا تھا آدمی, انٹینشن تو ہولڈ پہ رکھا, جب اس نے جو ہے کر لیا تو 1 لکھا گیا, اور اگر اس نے مائنڈ چینج کر لیا اس گناہ سے, تو اللہ سبحان و تعالیٰ فرشتوں کے کہتے ایک نیکی لکھ دے, فوراً ایک نیکی لکھ دے, اس نے اس برائی کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا, یہ ڈر گیا. ایسا ہوتا ہے, ایسا ضرور ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ کوئی غلط کام ہم نے پلاننگ کر لیا, منصوبہ بھی بنا لیا, ٹھیک ہے, اور پھر مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, نہیں 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 یہ غلط کام ہے. تو پھر امیڈیٹلی اللہ سبحان و تعالیٰ نیکی لکھنے والے فرشتے کو کہتے ہیں کہ کیا کر, ایک نیکی لکھ دے, اس نے اس برائی کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا. سو اس سے پتا چلتا ہے لکھنے والے فرشتے ہر وقت لکھتے رہتے ہیں, ہر وقت. حتیٰ کہ ایک جگہ آتا ہے فرشتے انسان کو جو بیماری میں جو کرہانا ہے نا, کرہانا ہوتا ہے نا, کراتے ہیں نا جب ہم بیمار ہوتے ہیں, تو اگر سیویئر دیکھیے کوئی پین ہو یا درد ہو یا کوئی جو ہے بخار ہو, تو پھر وہ ایک ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں وہ, پین میں کرہانا یا کمپلین کرنا یا ہائے ہائے کرنا ہے نا, اس کو بھی لکھتے ہیں. یعنی کبھی درد میں کبھی انسان کہتا ہے نا دکھ رہا ہے, ایسا منہ سے جو ہے بہت پین ہو رہا ہے, تو اس کو بھی لکھ دیتے ہیں. وہ اس کو بھی لکھ دیتے ہیں کہ بندہ تکلیف میں ہے اور جو ہے وہ ہائے ہائے کر رہا ہے, یا اس کو درد ہو رہا ہے, اس کے منہ سے نکل گیا ہے. اسی لیے جو ہمارے اسلاف تھے وہ بیماری میں ہائے ہائے کرنے سے بھی پرہیز کرتے تھے کہ کہیں میرے اعمال نامے میں یہ کمپلین میں شمار نہ ہو جائے. اللہ اکبر, منہ سے بھی نہیں نکالتے تھے جو ہمارے اسلاف تھے. یعنی جو آپ دیکھیں جو صحاباز, تابعین, تابعین, ان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ منہ سے درد کا احساس
یعنی منہ سے نہ نکلے, احساس تو ہوگا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کہیں ہماری کمپلین میں نہ چلے جائیں, وہ کمپلین کی طور پہ فرشتے نہ لکھ جائیں. یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ میرے اعمال نامے میں یہ کمپلین نہ شمار ہو جائے کہ بندہ کمپلین کر رہا ہے, درد میں اللہ سے کمپلین کر رہا ہے, شکایت جس کو کہتے ہیں, شکایت نہیں ہو جائے, کہیں کمپلین نہ لے لے ہمارے طرف سے. تو وہ ہائے ہائے کرنے سے, کرانے سے بھی کیا کیا کرتے تھے, سٹاپ, اس کو بھی نہیں کرتے تھے. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا فرشتے سب لکھ رہے ہیں, سب. اللہ اکبر, کیسے لوگ ہوں گے وہ اسلاف جن کی میں نے بات کی وہاں پہ آپ کے پاس. تو یہ بھی کیا ہے, یہ غلط چیز ہے جو یہاں پر مینشن کی گئی. تو باجی آپ اس کو یہ پڑھ لیجئے, پھر آگے میں اور حدیثیں پڑھ دیتی ہوں. ابھی یہ پڑھ لیجئے. جی باجی. From the اور Prophet دیکھیے میں نے ایک سیکنڈ نا باجی, میں نے ابھی جو آپ کو حدیثیں ریڈ کر کے بتائی ہے نا, وہی حدیثیں آپ کو باجی انگلش میں پڑھ کے بتا رہی ہے. میں نے ترجمہ آپ کو جو ہے کہ اردو اور ہندی میں بتا دیا, باجی ابھی انگلش میں وہی پڑھ رہی ہیں. پڑھیے. From the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "There is an angel on the right who writes down your good deeds, who is Amir, in charge over the one on your left." Reported through Abdullah ibn Abbas via Al-Tabari and quoted in classical sources such as Al-Durr Al-Mantur in commentary on Quran 50/18. تو یہاں پر بات کلیئر ہو گئی کہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ والا ہے یا جو نیک کام کرنے والا وہ آمیر ہے یا امین ہے اوپر برائی کے لکھنے والے فرشتے پر. اور جب کوئی انسان برائی کرنے کی سوچتا ہے تو پھر یا کر دیتا ہے تو وہ ہولڈ کروا دیتا ہے برے فرشتے کو کہ ویٹ, شاید کہ استغفار کر لے یا شاید کہ یہ تسبیح پڑھ لے. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی. نیکسٹ چینج کیجئے سلائیڈ باجی, اس کو بھی پڑھ دیجئے باجی, از دا سیم ون. Authentic hadith from Bukhari and Muslim on the authority of Abdullah ibn Abbas, may Allah be pleased with him. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, reporting from his Lord, Allah has written down the good deeds and the bad deeds. Then he clarified it. Whoever intends a good deed but does not do it, Allah writes for him a full good deed. If he intends it and does it, Allah writes for him 10 deeds up to 700 times or more. And whoever intends a bad deed but does not do it, Allah writes him a full good deeds. If he intends it and does it, Allah writes it down as one bad deed. Sahih al-Bukhari. Yes, Baji, alhamdulillah. پیچھے جو چیزیں میں نے بتائی تھی, ہاں, تو اگر کسی نے سنا کہ وہ اوتھینٹک ہے تو اس کی اوتھینٹسٹی یہاں پر پروفڈ ہو گئی ہے. میں نے جتنا بھی سٹیٹمنٹ دیے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اوتھینٹک روایت سے آپ کے سامنے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور سب سے سمپل آپ ایسے کیلکولیٹ کریں, جب ایک انسان نیک جو ہے کہ نیک ارادہ کرتا ہے یا نیک سوچ رکھتا ہے یا نیت رکھتا ہے نیک کام کرنے کی, تو اب اس نے سوچا ہی ہوتا ہے, صرف اس نے سوچا ہے تو لکھا دیا جاتا ہے کہ لکھ دو بھائی 1 مارک دے دو, اور جب وہ کر لیتا ہے تو 10 لکھ دیا جاتا ہے. اب ایک انسان جب ایک برا کرنے کا کام سوچتا ہے, ہاں, پھر جو ہے سوچتا ہے تو کچھ بھی نہیں, ویٹ کیا جاتا ہے. پھر جب وہ اس کو کر لیتا ہے تو سٹاپ کیا جاتا ہے کہ ٹھہرو کہیں استغفار یا تسبیح نہ پڑھ لے, اور جب وہ ٹائم چلا جاتا ہے تو وہ 1 لکھا جاتا ہے. اب کوئی انسان اگر برا ارادہ کر لے مگر وہ مائنڈ چینج کر دیتا ہے کہ میں برا نہیں کروں گا, تو اس کی جگہ پر 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے. اب سوچیں. اور یہاں پر ایک اور حدیث میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ کبھی کوئی انسان جب نیک ارادہ کرتا ہے اور نیک کام کر لیتا ہے تو 10 سے 700 گنا بھی, وہاں لکھا ہے نا 10, she read it just now, باجی read it for you, 10 بھی مل سکتا ہے اور 700 ٹائمز بھی مل سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک دانہ اگاتی 7 بالیاں, ہر بالی میں 100 دانے. تو یہاں پر ابھی دیکھیں وہ بھی کیلکولیشن ہو سکتا ہے یا اس سے بڑھ کر بھی, کیونکہ دینے والا اللہ ہے, اینڈ ہی از ناٹ آنسربل ٹو اینی باڈی. تو وہ جو چاہے, جس نے جو حساب سے نیکی کی اور وہ نیکی کہاں تک پہنچی ہے اور کس کس کو فائدہ پہنچا ہے اس کا, تو پھر وہ ریوارڈ بھی ملٹیپلائی ہوتے رہتا ہے, وہ ریوارڈ بھی ملٹیپلائی. اس کا ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, جیسے آپ نے یہاں سے اقرا کلاس سے کوئی ایک روایت لے گئے, آپ کوئی ایک حدیث جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی, اتنی ساری حدیثیں آپ کو جو ہے اقرا کلاسز میں ہم بتاتے ہیں, ایک روایت آپ یہاں سے اٹھا کے لے گئے اور پھر
آپ نے اس کو آگے پہنچا دیا. ٹھیک ہے, یہاں سے گئے, میرا ریوارڈ جب میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں تو میرا ریوارڈ, اب یہ دیا ہے مجھے مہرین نے تو مہرین کا ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے, پھر مجھے ملا ہے, آپ سوچو کتنے لوگ اس کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ریوارڈ میں, اور مہرین کے ریوارڈ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر مجھے ریوارڈ ملا ہے تو مہرین کا جو ہے وہ اس کو ملے گا, مجھے میرا ملے گا. اور اگر آپ میں سے کوئی یہاں سے اٹھا کے تیسرے کو جا کے دے دیتا ہے, آپ تیسرے اور کسی چوتھے کو جا کے دے دیتے ہیں, تو آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہو اور پھر وہ آگے جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے پتا ہے, مہرین کا ریوارڈ ڈبل ہو رہا ہے اور میرا ریوارڈ بھی ڈبل ہو رہا ہے. اور آپ سے لے کر کے کوئی اور لوگوں کو پہنچائے تو وہ بھی ملٹیپلائی ہو رہا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا 1 سے 700 گنا کیسا, وہ جتنا دور تک کے وہ روایت جائے گی, جس کو آگے ملے گا, وہ جو بھی اس کے وہ چین کے اندر جو بھی پارٹیسپینٹ ہے, ان کے ریوارڈ آٹومیٹکلی ملٹیپلائی ہوتے جائیں گے. مجھے ملا مہرین کو ڈبل, پھر میں نے کہیں پہنچایا مجھے ڈبل, اور مہرین کو جو ہے اس کا ٹرپل. سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی ریوارڈ بڑھتے جائیں گے تو 1 سے لے کے 700 گنا چاہے جتنا بھی بڑھتا ہی جائے گا. سوچو کتنا فائدے کی چیز ہے, دنیا میں ایسی کوئی فائدے کی چیز دے بھی نہیں سکتا ہے. اسی لیے تو آپ کو بتایا جاتا ہے, کیوں, کیونکہ میں تھوڑی سی حریص ہوں نیکیاں کمانے کے لیے, میں تھوڑی حریص ہوں, اسی لیے تو آپ کو اتنے سے پڑھایا جاتا ہے. اور سمینہ اتنے ایفرٹ سے پڑھتی ہے, وہ بھی شامل ہو گئی اس کے اندر, اور آپ اس کو لے کے جا کے کسی اور کو جا کے دے دے تو پھر آپ سوچو وہ ریوارڈ بھی ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. تو ہر ایک جو وہ چین میں انوالوڈ ہے ان کے ریوارڈ سب کے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں. اوکے, کتنی حدیثیں شو کی جاتی. تو یہ ہو گئی جو ابھی سمینہ نے آپ کے لیے پڑھ دی. نیکسٹ چینج کیجئے باجی سلائیڈ. اوکے, اب یہاں پر ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, حفاظت کرنے والوں کے بارے میں. فرشتے جو ہے نا حفاظت کرتے ہیں نا, محافظ فرشتے, جو میں نے سورہ انفطار کی آیت نمبر 10-11 میں پڑھی تھی کہ وہ محافظ فرشتے ہیں, کرامین کاتبین. جب وہ باڈی گارڈز ہوتے ہیں تو پتہ ہے رحم پر بھی اللہ باڈی گارڈ بٹھاتے ہیں, ماں کے رحم پر. جب ماں کنسیو کر لیتی ہے, رائٹ فرام دا ڈے آف کنسیپشن, جب سے اس نے بچے کو کیا کیا, کنسیو کیا ہوا ہے, جس ڈے سے, جس لمحے سے, جس پل سے اللہ سبحان و تعالی اس ماں کی رحم پر بھی, رحم یعنی ووم, یوٹرس, اس پر بھی فرشتہ بٹھا دیتے ہیں. تو رحم پر بھی فرشتہ بیٹھتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, جو بچے کی حفاظت کرتا رہتا ہے, اللہ اکبر, رحم پر بھی اللہ فرشتے بٹھا دیتے ہیں. برابر اس کی میک اور جو وہ چینج ہوتا رہتا ہے, جو فارم چینج ہوتا رہتا ہے, وہ اللہ کو انفارم کرتے رہتے ہیں. اللہ ابھی نطفہ پڑا, اللہ کو تو پتا ہے, لیکن آپ کو میں بتا رہی ہوں, محافظ فرشتہ بیٹھا ہے نا, اللہ نطفہ پڑا, اللہ علقہ بن گیا, اللہ مدغہ بن گیا, پھر اللہ اس کو وہاں سے گائیڈ کرتے رہتے ہیں. وہ بنانے کا جو پروسیس اندر چلتا رہتا ہے نا, فرشتے جو ہے وہ بچہ بنتا رہتا ہے, اور پھر مضغہ سے وہ ڈھانچہ بن گیا, وہ ہڈیاں تیار ہو گئی, اب اس پہ گوشت چڑھانا ہے, وہ انفارم کرتے رہتے ہیں. اندر کام چلتا رہتا ہے. ماں کی کوکھ کے اندر, رحم کے اندر 3 پردوں میں کیا بن رہا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. ماں کو خود نہیں پتا ہے اندر کیا بن رہا ہے, کچھ نہیں پتا, اور وہ فرشتے اللہ کو سب بتاتے رہتے ہیں, سب بتاتے رہتے ہیں. ان میں روح پھونکی جاتی ہے, اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے, سب کچھ کام اس کے اندر ہوتا رہتا ہے. اور یہ ہے وہ نریشن. پڑھیں باجی اس کو. The Prophet said, The Prophet ﷺ said, when the soul is breathed into the fetus, an angel is sent to it, who shaped it, records its provision, lifespan, deed, and whether it will be blessed or miserable. This is based on the narration about the stage of the fetus and the angel appointed over it. کلیئر ہے ایک دم. یہ روایت آپ کو کیوں بتایا گیا ہے کہ دیکھیے کہ جب بچہ بن رہا ہوتا ہے, ایک سے دوسری سٹیج کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے, تو یہاں پر وہ فیٹس پر کیا ہے, جنین پر ایک جو ہے محافظ فرشتہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اس کی نگہبانی میں سارا کام چلتا رہتا ہے. سوچیں آپ, اللہ کس قدر مہربان ہے, کس قدر ہم کو پروٹیکشن ہے. ہم انسان کو جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے نا, وہی جو ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے, حتیٰ کہ ہماری دعائیں ایسی ہو کہ ہماری تقدیر کی برائیوں کو بھلائیوں میں چینج کر دے. ورنہ تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہم کو بہت پروٹیکشن دیا ہوا ہے.
ہم بہت سیکیورڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی دیکھیں آپ یہاں پر جو چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, سلائڈ چینج کیجیے باجی. اس کو بھی پڑھ دیجیے سمینا, از دا سیم تھنگ. Baji. Authentic hadith on recording good and bad intention. The Prophet ﷺ said, reporting from Allah, if my servant intend to do an evil action, do not record it until he does it. If he does it, then record it as it is. If he refrains from it for my sake, then record it as good deed. Alhamdulillah. And if he intend to do a good deed and does not do it, write it for him a good deed. And if he does it, then write it for him as 10 good deeds to 700 times. Sahih Muslim authentic. یس, اب یہ بھی سیکنڈ ٹائم جو ہے ہمارے سامنے آ گئی ہے. چینج دا سلائڈ پلیز باجی. ہاں, اب جو ہے کہ یہاں پر اس کو پہلے پڑھ دیجیے آپ, پھر میں یہاں سے پڑھوں گی اس کا ترجمہ. The Prophet ﷺ said, a servant may utter a word that please Allah, not thinking much of it, and because of it Allah raised him in rank. And as a servant may utter a word that displease Allah, not thinking much of it, and because of it he falls into hellfire. یہ بہت اسٹرکٹ بات ہے, کہ میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ یہ جو کرامین کاتبین ہے نا, دائیں بائیں بیٹھنے والے, یہ سورہ قوف کی آیت میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لے لیتے ہیں جو بھی ہم اٹر کرتے ہیں اپنے زبان سے, ہم جو بھی کہتے ہیں یہ لے لیتے ہیں, ان کا کام ہی ہے لے لینا. اب کبھی کبھی انسان دیکھو ان انٹینشنلی کوئی بات کہتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے نا, ان انٹینشنلی, اور بعد میں ہم کہتے ہیں وی ریئلی ڈونٹ مین اٹ. لیکن ان کو کہا گیا ہے بھائی یہ جو بولتے لے لو, انٹینشن کے ساتھ ان انٹینشنلی دونوں چیزیں لی جا رہی ہے, دونوں لے رہے ہیں. انٹینشنلی بھی جو آپ بولتے ہو نیت رکھ کے ارادہ کر کے, اور آپ جو ہے بلا ارادہ کوئی بات کرتے ہیں, یہ دونوں چیزیں لکھ لیتے ہیں. ان کو کہا گیا ہے کہ تم دونوں چیزیں لکھ لو. تو ہم لوگ بعد میں پھر کیا کہتے ہیں, وی ڈنٹ مین اٹ. مگر دیکھیں نا, آپ نے تو کہہ دیا یو ڈنٹ مین اٹ, بٹ وہ تو لکھ لیا نا, اس نے تو لکھ لیا, اس نے تو ساری چیزیں لے لی. آپ نے میں بھی بعد میں ریئلائز کیا کہ رونگ ہے, سامنے والے کو کہا I really didn't mean it, sorry, whatever it is, correct. لیکن فرشتوں نے تو لکھ دیا ہے بک میں. اور کبھی کبھی ہمارے زبانوں سے ایسے لفظ نکل جاتے ہیں ان انٹینشنلی کہ کبھی کبھی وہ چیز اللہ کو اچھی لگ جاتی ہے, حالانکہ وہ ان انٹینشنلی ہے. We really didn't mean it, but Allah loved it. کہ کوئی زبان سے ہمارے ورڈ نکل گئے اور اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے رضامندی اپنی قیامت تک کی لکھ دی, اینڈ تک کے رضامندی, اللہ راضی ہو گیا, ختم. وہ ایک لفظ یا ایک سٹیٹمنٹ ہم نے ان انٹینشنلی بلا ارادے کہا تھا, لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ کو وہ لفظ یا وہ سٹیٹمنٹ اتنا اچھا لگا کہ اس نے اپنی رضامندی اینڈ تک کے آپ کے لیے لکھ دی, ختم. کتنی بڑی بات ہے. So we have to be so much of alert and careful while uttering a single word from our mouth. ہم کو کس قدر جو ہے وہ محتاط رہنا ہے, کس قدر الرٹ رہنا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ, ایک شبد بھی میں اپنے منہ سے نکالوں, پتہ نہیں اللہ کو اچھا لگے یا برا لگے, اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ناراضگی یا اپنی رضامندی میرے لیے لکھ دے. You have to be so alert. ہم تو بغیر سوچے سمجھے کتنے لفظ ہماری زبان سے نکالتے رہتے ہیں. دیکھیے اچھا ہے تو فائدے کی چیز ہے اگر نکل گیا تو, لیکن اگر برا ہے تو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک سٹیٹمنٹ خطرناک ہے. نبی نے فرمایا, اللہ کہتے بندے کو پتہ نہیں ہوتا, بندہ کوئی ایک بات کہتا جس کو اللہ قیامت تک کے اس کے اوپر اپنی رضا لکھ دیتا, یعنی اللہ خوش ہے شاید وہ بات سے. اتنی اچھی بات اس نے بولی, بھرے بلا ارادتن بولی, بغیر ارادے کے, ان انٹینشنلی بولی, مگر اللہ کو اچھی لگی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی رضامندی قیامت تک کی لکھ دی. اور بندہ کوئی ایک بات کہتا جس سے اللہ ناراض ہوتا, اور اس کو یعنی اس بندے کو کہتے وقت اندازہ نہیں ہوتا اس
اس کی ایک بات کہاں تک پہنچے گی، اللہ اس کے واسطے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں ریفرنسز مسند احمد، اس میں مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ میں، ابن حبان میں بھی یہی بات ہے. تو انسان کو کتنا کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ کیا بولتا ہے. بی کیئرفل وتھ یور ٹنگ. اچھی بات ہے تو چلو فائدے کی، اگر اللہ راضی ہو گیا قیامت تک کی تو ہم کو اور کیا چاہیے. آفٹر آل ہم اس کو راضی کرنے کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں. لیکن اگر اللہ ایک لفظ یا اسٹیٹمنٹ آپ کے دینے کی وجہ سے وہ ہمارے سے ناراض ہو گیا تو ختم ہو گئی بات ہمارے لیے. بہت اسٹرانگ بات ہے یہ. ایک بار اور پڑھ دیجئے باجی. جی باجی ہم پڑھتے ہیں. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, a servant may utter a word that please Allah, not thinking much of it, and because of it Allah raised him in ranks. And a servant may utter a word that displease Allah, not thinking much of it, and because of it he falls in hellfire. Allah. Baji, this is really very scary. Matlab the last point hai, it is so much scary. Yes. تو یہاں پر بہت ہم لوگوں کو نا سو اٹ از بیٹر ٹو ریمین سائلنٹ دین سیئنگ اینی تھنگ. اف سی سم تھنگ گڈ یو ہیو ٹو اسپیک دین یو بیٹر اسپیک, اینڈ اف یو ڈونٹ ہیو سم تھنگ گڈ ٹو اسپیک دین بیٹر یو بی سائلنٹ. سب سے بیسٹ یہی ہے کہ سائلنٹ رہیں, کیونکہ کل قیامت کے دن ہمارے لفظوں کو بھی تولا جانے والا ہے, اور اس میں اللہ کا ذکر کتنا تھا یا اچھی باتیں کتنی تھی وہ بھی دیکھا جائے گا. ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے تھے, اب دن میں 24 گھنٹے جو ہم کو ملے ہوئے 24x7 میں چیک کرو نا, ہم اللہ کا ذکر کتنی بار کرتے ہیں اور بیکار کی باتیں کتنی مرتبہ کرتے ہیں. کتنی مرتبہ. ایک خاتون تھی, جب اس کو یہ بات پتا چلی تو پتا ہے اس نے کیا کیا, وہ جو ہے نا سائلنٹ ہو گئی, اور جب بھی وہ بات کرتی تھی تو صرف قرآن کا آیت میں بات کرتی تھی, اور کئی سال تک کے اس نے قرآن ورسز میں ہی بات کیا, اور اس کے گھر والے اس کو سمجھتے تھے. انشاءاللہ اگر وہ واقعہ مجھے ملے گا کہیں سے تو میں آپ کو لا کے بتاؤں گی کہ اس نے تمام زندگی صرف قرآن کے لفظ جو ہے منہ سے نکالے. تو جو راہگیر تھا, یعنی اس نے اس عورت کے بچوں سے پوچھا کہ یہ تمہاری ماں سے میں جو بھی بات کرتا رہا, یعنی وہ ایکچولی نا وہ راہ بھول گئی تھی, تو ایک راہگیر اس کو اپنے ڈیسٹینیشن پہ چھوڑنے آیا, لیکن وہ عورت سے جو بھی سوال پوچھتا وہ اس کو صرف قرآن کی آیتوں میں جواب دیتی. اب کیونکہ عربک وہ جانتے تھے لوگ, تو ان کو سمجھ میں آسانی سے آ جاتا تھا کہ وہ کیا جواب دے رہی ہے. جب اس نے اس عورت کو اپنے بیٹوں کے پاس حوالے یعنی کیا, پہنچا دیا اس کے ٹھکانے, تو بیٹوں سے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ تمہاری ماں صرف جو ہے آیتوں میں بات کرتی ہیں. تو یہ وجہ بتائی گئی کہ اس کو ڈر ہے کہ میرے زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل لے, اس کو فرشتہ نہ لکھ لے, اسی لیے وہ صرف آیتوں میں باتیں کرتی ہیں. پوری زندگی تمام عمر اس نے آیتوں میں بات کیا. یعنی سوچو کتنی یہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز میرے منہ سے نکل گئی اور پھر فرشتوں نے اس کو لکھ لیا, تو پھر اللہ اگر اس سے ناراض ہو جائے تو پھر تا قیامت تک میرے لیے ناراضگی لکھ دی جائے گی. اس ڈر سے اس نے تا عمر یعنی پوری زندگی وہ صرف قرآنک ورسز سے باتیں کرتے رہی. انشاءاللہ کبھی وہ ملے گا تو میں آپ کو ضرور جو ہے وہ بتاؤں گی. پورا ایک واقعہ ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ. انشاءاللہ I will try to discuss this with میرین باجی, and انشاءاللہ جب بھی مجھے ملے گا میں آپ کو بتا دوں گی. تو ہم کو کیا ہونا چاہیے, we must mind whatever we are, یعنی be careful with your speech, with your tongue. کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ کیا بولتا ہے انسان, کیونکہ یہ فرشتے لینے ہی بیٹھے, ان کا کام ہی ہے. سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ہم نے دیکھے ان کا کام ہے صرف لینا. جو بولتے ہیں انٹینشنلی یا جو ہے کہ بغیر انٹینشن کے, یہ صرف لے لیتے ہیں. تو یہ ہو گئی ہماری بات ابھی یہاں پر. پھر نیکسٹ روایت ہے باجی, چینج سلائیڈ. حدیث ہے نیکسٹ. حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ جس کسی کے جسم میں, یعنی کوئی بندے کے, اللہ کے کوئی بندے کے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی بیماری ہو گئی ہے نا, تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کے لیے وہی نیک اعمال لکھو جو وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا, یعنی اچھے حالات میں جو کام وہ کرتا تھا نا, اب وہ بیمار ہے, اب وہ 100% اپنا نہیں دے سکتا, یعنی اتنی خوبصورتی سے وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا. تو تم کیا کرو, اس کو سیم مارکس دینا, کیونکہ اگر میں نے اس کو صحت دیا ہوتا تو یہ ویسا ہی کام کرتا, لیکن اب اس کے پاس صحت نہیں ہے. تو جب اس کے پاس صحت تھی تو یہ کیسے میری عبادت کیا کرتا تھا, ایک دم
एकदम अलर्ट होके इसके पोस्चर्स देखो नमाज में, इसके पोस्चर्स कैसे थे, और अब ये नहीं क्योंकि ये बीमार है तो इसके लिए क्या करो, वैसे ही पॉइंट्स लिखो. अब ये किसके लिए हो सकता है, बुढ़ापे में जब इंसान पहुंच जाता है, लेकिन उसने जवानी में बहुत अच्छी इबादत की है, तो बुढ़ापे में जब उसको दर्द होते हैं पैर, घुटने, कमर, तो वो वैसे जो है अपने पोस्चर्स का ध्यान नहीं रख सकता ना, वैसे कियाम नहीं कर सकता, वैसे रुको और सुजूद नहीं कर सकता. तो देखिए यहाँ पर गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो अक्सर मुझे कहते हैं बाजी हम सिजदा जमीन पे नहीं कर सकते, बड़ा अफसोस है कि हमको सिटिंग पोजीशन में जो है नमाज पढ़नी पड़ती है, हम रुकू नहीं कर सकते, हम सुजूद नहीं कर सकते. तो ये हदीस उनके लिए है कि जब वो सेहत की हालत में था तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर पाता था, अच्छे से कर पाता था, लेकिन अब क्या हो गया, उसको जो है बीमारी आ गई है, अब वो अपना 100% उस काम को नहीं दे सकता. तो यहाँ फरिश्तों को अल्लाह क्या कहते हैं, जिस किसी के जिस्म में कोई बीमारी होती तो अल्लाह फरिश्ते से कहता है मेरे बंदे के लिए वो ही नेक अमाल लिखो जो वो सेहत की हालत में करता था, अच्छी हालत में करता था अमल, अब नहीं कर सकता ड्यू टू बीमारी, बट स्टिल उसको सेम ही मार्किंग दो. तो ये अल्लाह की रहमत है. पढ़ लीजिए बाजी इसको. जी बाजी. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when a servant become ill or travels, Allah commands the angel, write for him the deeds that he used to do when he was healthy and resident. This means that illness does not reduce a believer reward if he used to do good deeds regularly but is now unable to do them. ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है कि नहीं हमारे लिए, बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये कि हम सेहत की हालत में या जब जवानी में जो काम करते रहे, अब बुढ़ापे में बुढ़ापे की वजह से अगर हम वो काम को यानी इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाए, अब नमाजें अगर हम बैठ करके पढ़ रहे हैं, है ना, क्यों, क्योंकि हम वैसे कियाम नहीं कर सकते, वैसे रुको और सुजूद नहीं कर सकते, तो देखिए रिवॉर्ड में कोई कमी नहीं होती, आपका रिवॉर्ड रिड्यूस नहीं होगा, बिल्कुल जो है बेफिक्रे रहिए. इट्स लाइक देखिए क्या है कि जिंदगी भर इंसान जो है वो एक जॉब करता रहता है और फिर वो रिटायरमेंट को पहुंच जाता है ना, तो फिर रिटायर हो जाता है तो कैसे उसको उसका जो है पूरा कंपनी की तरफ से जो उसको अमाउंट मिलता है फिर वो बैठ के उसको खाता है, कोई चीज उसको कमी नहीं होती है. इसी तरीके से यहाँ पर बात बताई जा रही है पेंशन की तरह. यस, कतादा फरमाते हैं वो फरिश्ते तुम्हारे अमल, जिंदगी, मौत, रिस्क की हिफाजत सब करते हैं. जब जिंदगी कंप्लीट तो रूह कब्ज करने के लिए भी आ जाते हैं. बस खत्म, क्योंकि वो अल्लाह की फरमा बरदार है. जब तक कि अल्लाह ने हुक्म दिया था कि तुम्हारी अजले मुसम्मा कंप्लीट करनी है, तुम्हारी बॉडी को गार्ड करते रहते हैं, और जब अल्लाह सुभान व तआला हुक्म दे देते हैं बस इसकी कंप्लीट हो गई लाइफ स्पैन, अब जाओ इसकी रूह कब्ज करके लाओ, तो सोचो वही फरिश्ते जिसने जिंदगी भर हमारी बॉडी की हिफाजत करते रहे, वो एक सेकंड में दल बदल देते हैं. कैसे हो जाते हैं, क्या कहेंगे हम लोग उनको, बेरहम. कैसे है ये, पूरी जिंदगी हिफाजत किया, बॉडीगार्ड बन के रहे और अब तुम मेरी जान निकाल ले आ रहे हो. क्यों, वो अल्लाह के ताबेदार और फरमाबरदार हैं. अल्लाह ने जब तक उनको हुक्म दिया तुम्हारी बॉडी को गार्ड करते रहे, हमारी बॉडी को गार्ड करते रहे. जब अल्लाह ने उनको कहा कि आप जाओ उनकी रूह कब्ज करके ले आओ, तो इमीडिएटली रूह कब्ज करके ले आ जाते हैं. कयामत के दिन भी इंसान के साथ एक हाकने वाला और एक गवाह फरिश्ता होगा. ये भी कुरान की आयत है कि जब इंसान जो है कब्र से उठेगा तो उसके साथ बॉडीगार्ड्स लगा दिए जाएंगे, एक हाकने वाला और एक गवाह फरिश्ता. समझ में आई बात, उसने क्या काम किया, और एक उसको ढकेल करके जो है ले जाएगा कहाँ, मैदान माशर पर. इंसान को पता चले कि अगर उसकी पूरी मूवी बन रही है तो किस कदर वो कॉशियस होकर जिंदगी बसर करे. देखिए ना, कभी कभी हम शादी वगैरह में जाते हैं तो वहां पर जो है वो मूवी होती है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहती है, तो हम कितना कॉशियस और अलर्ट बैठ जाते हैं. अगर खुसूसन जो वो खाने की जगह पर अगर वो रिकॉर्डिंग चल रही हो और हम खाना खाने लगते हैं तो इमीडिएटली हाथ रोक के बैठ जाते हैं कि भाई ऐसी जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं और फिर वो सारी चीजें रिकॉर्ड, हम कितना अलर्ट हो जाते हैं ना. ऐसे ही इंसान अगर ध्यान रखे कि हमारी पूरी जिंदगी की रिकॉर्डिंग चल रही है, किरामीन कातिबीन और हर चीज हमारी मूवी बना रही है. ये जो जमीन पे जिस पे हम चलते हैं, ये हमारे घर की 4 दीवारियां, इसमें भी जो है हमारी तमाम रिकॉर्डिंग है. हमको क्या लगता है कि ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है. फिर वो याद है ना आपको वो रिवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कि चंद कंकरियां अपनी मुट्ठी में जो ले करके जो है कि साहबा इकराम को उनकी तस्बीह सुनाई थी. तो हर चीज जो हमारे इर्द गिर्द है ना
وہ ہماری ساری مووی، ہمارے سارے موومنٹس کو ریکارڈ کر رہی ہیں. کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کے سامنے یہ سب بطور گواہ جو ہے نا پیش کر دیا جائے گا. ثبوت، گواہ سب حاضر ہوں گے. ہماری باڈی، اس کے اندر بھی ریکارڈنگ چل رہی ہے. وہ یاد ہے نا، کل نفس الزمناہ طائرہ فی عنقہ، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 13، کہ جو ہے کہ ہر ایک انسان کی گردن میں ہم نے لازم کر دیا اس کا پرندہ، اور نخرج لہو، نکالیں گے ہم اس کے لیے یوم القیامتی، دن قیامت کے کیا، کتاب منشورہ، ایک کتاب جو اس کے سامنے کھلی ہوگی، اور اس سے کیا کہا جائے گا، اقرأ کتاب کا، یہ 14 نمبر کی آیت ہے کہ پڑھ تیری کتاب. اور تو آج خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے کہ تو نے کیا بنایا. تیرا جسم اس کو ریکارڈ کر رہا تھا، پوری تیری حرکتیں، ساری چیزیں، کس کس کو انسان ڈینائی کرے گا، ڈینائی کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. سب سے پہلے تو اللہ جو ہے وہ شاہد، ابھی ہم پڑھے نا شاہد والمشہود، پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ بروج میں. اللہ شاہد، ہم جو کرتے ہیں اللہ گواہ. پھر یہ زمین گواہ، یہ دیواریں، دیواروں کے کان ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کبھی محاورتاً جو ہم استعمال کرتے، دیواروں کے کان ہیں، صحیح میں ہے. سب ریکارڈنگ چل رہی ہے. ہمارے جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا. کیوں؟ کیونکہ کل سورہ یاسین کی آیت ہے نا کہ سیل کر دیے جائیں گے کیا، ہمارے منہ. وَتُكَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ بِأَرْجُلِهِمْ، اور کیا، تمہارے منہ سیل کر دیے جائیں گے اور کلام کریں گے تمہارے ہاتھ اور پیر. جو تم کمائی کر کے لائے ہو سب بتائیں گے، اللہ ان ہاتھوں سے یہ کام کیا، یا اللہ پیر بولیں گے مجھے پیروں سے چل کے یہ ٹھکانے پہ گئی. کہاں کہاں سے ہم ڈینائی کر پائیں گے، بولنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. یس تابندہ کہہ رہی ہیں سکن بھی بولے گی. یس، سکن میں ریسپٹر ہوتے ہیں نا. آج اب دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں نا مجرم کو پکڑنے کے لیے، تو ان کے سکن پر وہ سب چیزیں لگائی جاتی ہے. تو سکن سب سے بیسٹ ریسپٹر ہے امیڈیٹلی. اور پتہ چلتا ہے نا. اب دیکھو کبھی کبھی کوئی شخص آپ کے سامنے آئے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر ہم کہہ دیتے نا، ارے آج تو بڑے جو ہے وہ آپ پنک آف ہیلتھ میں لگ رہے ہو، یا آپ بہت مسکرا رہے ہو. یعنی آپ کی سکن بتا رہی ہے، گلو کر رہی ہے کہ آپ بہت خوش ہو. کبھی کبھی انسان جو ہے وہ دکھی ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ سمجھ میں آتا ہے. تو سکن بہت زیادہ ذمہ دار ہے. تو کل قیامت کے دن سکن بھی بتا دے گی. سب کچھ ہمارے خلاف جانے والا ہے. ٹوٹل ریکارڈنگ چل رہی ہے. کرامین کاتبین ہے، اللہ ہے، آسمان زمین ہے، جدھر جدھر ہم جاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہماری ریکارڈنگ کھینچ رہی ہیں. سوچیں آپ، انسان کو پتا چلے میری مووی بن رہی ہے، اتنا زیادہ کوشش ہو، ہم کو کتنا زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ ہو گیا ہماری آیت نمبر 4 کمپلیٹ. اٹ از ڈن. امید کرتی ہوں کہ یہ آیت ہمیں کبھی نہیں بھولے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو ہے ہر ایک شخص کے ساتھ محافظ فرشتے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری باڈی کو حفاظت بھی دیتے ہیں، اور پلس ہمارے لیے پولیس مین کا کام بھی کرتے ہیں، چارج شیٹ بھی بنا رہے ہیں. یس. سو ڈو یو لائک دیٹ زاہدہ آپا؟ اتنی ساری جو ہے آپ کو حدیثیں ملی. سو اتنی ساری چیزیں دیکھو حدیثوں کے ذریعے ہم کو اور زیادہ کھل کے سامنے آتی ہے. ایک ایک آیت جب ہم اس کو، حالانکہ وہ آیت میں آپ دیکھیں سنگل آیت ہے، کتنے لفظ اس میں، 1 2 3 4 5 6، ان کل نفس لما علیہ حافظ، بس اتنی ہی تھی. مگر جب ہم اس کو سنت کی روشنی میں، یعنی حدیثوں کی روشنی میں جب ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آیت اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. آپ کسی اور کو بھی سمجھا سکتے ہو. ان ریفرنسز کو لے کر کے دوسروں کو سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی آپ کی 4 آیت کمپلیٹ. چوتھی آیت کمپلیٹ ہو گئی. باجی پلیز پوچھ لیجئے. تو آیت نمبر 5 کی طرف جاتے ہیں. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. سسٹرز امید کرتے ہیں باجی نے آپ کو آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 4 جو لاسٹ ٹائم آدھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی ریفرنسز، باجی نے 12 ریفرنسز تو ہمیں سلائیڈ پہ دکھائی دیے، اور باجی نے اور اس میں کتنی حدیثیں جوڑی ہے، اور ہمیں کتنے اچھی طرح سے بتایا کہ جس طرح سے آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ستارے رکھے ہیں، اس کے فرشتوں کے وہاں پر فرشتے، اور ہمارے باڈی کے لیے بھی کتنے سارے فرشتے ہیں، ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں. وہ ہمارے باڈی گارڈ بھی ہے اور پولیس مین بھی ہے جو ہماری چارج شیٹ بھی بنا رہے ہیں. اللہ سبحانہ خود پہلے تو خود ہمارے لیے پروٹیکشن ہے، اور اس کے بعد جو ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ یہی بول سکتی ہوں میں. تو آیت نمبر 5 لے لیتے ہیں ابھی. اب آیت نمبر 5 کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ
دیکھیے اپنی قوت اور طاقت بتا رہے ہیں. انسان تو سوچ تو کس قدر بے بس ہے اور تیرا واسطہ کیسے خالق کے ساتھ پڑا ہوا ہے جو زبردست ہے. تو بے بس اور خالق زبردست ہے نا. ہم بے بس ہے نا, ہے یا نہیں؟ ہم بے بس ہیں. مان لیجئے یہ آیت سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بے بس اور ویک مانے, کیونکہ اللہ نے ہم کو یہاں پر شرمندہ کر دیا ہے. اینڈ صحیح میں ہم کو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے. یہ جو آیت میں ابھی ہماری حیثیت کھول کے ہمارے سامنے اللہ نے رکھ دی کہ تیرا خالق زبردست اور تو حقیر, تو بے بس. خالق زبردست اور تو بے بس. دیکھ اب فَلْيَنْظُرِ, پھر چاہیے کہ دیکھے, الانسان انسان, مما کس چیز سے, خلق وہ پیدا کیا گیا. کس چیز سے؟ یعنی تمہاری بڑائی, تمہارا تکبر, تمہارا گھمنڈ ایک پل میں چورا چور ہو جائے. اگر تم کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے کہ اپنی اوقات میں رہے, اپنی حیثیت پر ذرا غور کر, تو کتنا گھمنڈ کرتا ہے. تو کس چیز سے بنا ہے وہ تو دیکھ کہ تو کس چیز سے بنا ہے. دیکھیے یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. آپ نے قرآن تو پڑھا ہی ہوگا نا. قرآن میں مما لفظ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے پر لکھا جاتا ہے. قرآن میں مما لفظ آپ نے دیکھا ہوگا نا, کیسے لکھا ہوتا ہے وہ, بڑا. صحیح, پہلے سوچے, میں کیا آپ سے پوچھ رہی ہوں پہلے اس کے بارے میں سوچے کہ اگر آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو یو مسٹ ہیو کم اکراس دا ورڈ. یس سائرہ باجی, مما ایسا لکھا رہتا ہے نا, لیکن یہاں پر دیکھیے کیسے لکھا ہے مما. یہاں پر کیسے لکھا ہے, اسمال نا. نہیں تو نارملی اگر آپ دیکھیں کہ وہ بڑا لکھا رہتا ہے. پلیز پہلے میں چاہتی ہوں کہ غور و فکر کرو. اللہ سبحان و تعالیٰ پسند کرتا ہے غور و فکر کرنے والوں کو, کیونکہ پھر وہ عقل مند ہو جاتے ہیں. ہم لوگ صرف ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں, اللہ چاہتے ہیں غور و فکر کرو. اگر کوئی ایک شخص رات بھر بیٹھ کے نفل نمازیں پڑھتا ہے اور ایک شخص ایک ہی آیت میں غور و فکر کرتا ہے, آپ سوچو تو اس کا ریوارڈ سیم ہے, لگ بھگ سیم. ایک آدمی پوری رات بیٹھ کے نفل نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی صرف ایک ہی آیت میں غور و فکر کر رہا ہے, کیونکہ اس کے اعمال چینج ہو سکتے ہیں اس غور و فکر کرنے کی وجہ سے. تو اللہ کے نزدیک غور و فکر کرنا کتنا اٹسیلف کتنا بڑا ریوارڈ وننگ ہے, بہت بڑا اجر ہے اس کا. اب یہ یہاں پر کیا لکھا ہے, مما کو ذرا دیکھیں نا, مما چھوٹا کیوں ہے. ہم نارملی جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو وہ تو بڑا دکھتا ہے, لیکن یہاں پر مما چھوٹا کیوں ہے, کیوں ہے؟ سائرہ باجی سوچ سکتے ہیں آپ کیوں؟ یو وانٹ ٹو سے کیوں ایسا مما, سنس یو گیون می دی آنسر. آپ کو بولنا ہے, آپ کو انمیوٹ کریں گے ہم. آپ کے اندازے سے کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے آپ جو ہے 50% صحیح ہے. دراصل اللہ نے انسان کو اتنا حقیر چیز سے پیدا کیا نا, سو لفظ بھی چھوٹا کر دیا. چھوٹا چھوٹا, دیکھو نا مما چھوٹا ہو گیا ہے. کیوں؟ اس کو اس کی اوقات دکھانی ہے نا. سو مما چھوٹا کیوں ہے؟ دراصل انسان جو اللہ نے انسان کو اتنا حقیر چیز سے پیدا کیا ہے, سو لفظ بھی چھوٹا کر دیا. انسان اور انسان کہا, انسان کہا. کیوں انسان کہا؟ کیونکہ انسان میں نسیان ہے, چھپی ہوئی نسیان یعنی بھول. انسان جلدی بھول جاتا اس کی حقیقت کیا ہے اور اکڑنے لگتا ہے. کتنی بار اللہ نے قرآن میں احساس دلایا, سوچو کیسے پیدا ہوئے, تمہاری اصلیت کیا ہے. اسی لیے کہ انسان اسی بات کو سب سے جلدی بھول جاتا ہے, یہی چیز کو بھول جاتا ہے. سب یاد رکھتا ہے, اکڑتا کیوں ہے یہی بھول جاتا. کبھی بھی انسان اکڑے نہیں اگر اس چیز کو نہیں بھولے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے. تھوک جیسی چیز سے کوئی ہاتھ میں بھی لینا پسند نہیں کرے, اس کو تھوک جیسی چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ, اور پھر اس میں اتنی اکڑ. اسی لیے کہ انسان اسی بات کو سب سے جلدی بھول جاتا. نطفتن امساج, سورہ الدہر کی آیت نمبر 2 کا ریفرنس دیجئے باجی. انا بے شک خلقنا الانسان, پیدا کیا ہم نے انسان کو من نطفتی امشاج. دیکھیں یہاں پر بھی جو ہم کو بات پتہ چلی نا, نطفتی امشاج, a liquid mixture, we created man from a liquid mixture. یعنی کیا مکسچر سے نا, مکس سے تم کو پیدا کیا ہے. کون سے دو مکس ہے اس میں, آپ دیکھیں نا, سیمن کی طرف, سپرم کی طرف اشارہ ہے, اینڈ اووا.
ایگ، یہ ہے دونوں کے مکس سے. سو نطفتن امشاج، ہم نے تم کو بنایا ہے کیوں؟ نبتلی ہی، ٹیسٹ کرنے کے لیے، ایگزام کے لیے. پھر اب تم کو ایگزام دینا ہے، تو ایگزام دینے کے لیے پھر کیا چیز کی ضرورت ہے؟ صلاحیتوں کی، سننا، بولنا، دیکھنا. تو اسی لیے فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے ٹیسٹ دینے کے لیے اس کو بنا لیا سمیعا، سننے والا، بصیرا، دیکھنے والا. یو آر اپیئرنگ فار این ایگزام، اور ایگزام کے لیے دیکھنا سننا بہت ضروری ہے. لیکن تم کس چیز سے بنے ہو؟ نطفۃ امشاج. سورہ الدہر کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے جو یہاں پر بتا رہی ہوں میں. تو یہاں وہی بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو نا، نطفۃ امشاج، یہ یاد دلایا گیا. پھر سٹیجز یاد دلائے اللہ نے. تمہاری سٹیجز یاد ہے تم کو؟ حقیر پانی سے، نطفے سے تم بنے ہو، اور پھر ایک کے بعد ایک سٹیج، وہ جو 9 منتھس ہوتا ہے اس میں تم نے جو ہے کتنے کتنے دن کے بعد، یعنی وہ ایک روایت آپ کو میں نے بتائی تھی نا کہ 40 دن کے بعد میں جو نطفہ ہے وہ علقہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے 40 دن کے بعد میں وہ مدغہ بن جاتا ہے، پھر اس کے 40 دن کے بعد میں وہ مدغہ جو ہے وہ ڈھانچہ بن جاتا ہے ہڈیوں کا، پھر جو ہے لہما اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر وہ چھوٹا طفلہ بن جاتا ہے. سورہ حج کی آیتیں اور کتنی تمام آیتیں جو ہم نے ایسی کی ہے. تو وہ سٹیجز، فارمز، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دلا رہے. دیکھو کتنے تم کمزور تھے، حقیر چیز سے اللہ نے کیا سے کیا بنا دیا. اگر اس بوند کو جس سے انسان پیدا ہوا ہے اس کو ایک جگہ رکھ دیا جائے اور سارے انسان جنات کو کہا جائے اس سے انسان کا صرف ایک باڈی پارٹ بناؤ، تو وہ اس نطفے سے ایک باڈی پارٹ بھی نہیں بنا سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ناٹ پاسبل، اور اللہ نے اس نطفے سے پورا انسان ہی بنا دیا. آپ سوچو نا، وہ سیل میں یعنی کیا ہوگا، پورے انسان کا میکینزم ہے، پورا انسان ہے ایک سیل میں، ایک سیل کے اندر پورا انسان ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ درخت کی سیڈ ہوتی ہے، جو بیج ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں، وہ جو بیج ہے اس کے اندر پورا ایک درخت کا میکینزم ہے، پورا ایک اتنا لمبا درخت نکلتا ہے اس میں سے، ایک چھوٹے سے سیڈ میں سے ایک پورا درخت نکلتا ہے. اسی طرح ایک چھوٹے سے سیل میں سے ایک پورا انسان کا بچہ بن رہا ہے. اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے اور کوئی پروف چاہیے؟ اور کوئی پروف چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کوئی پروف چاہیے؟ اس سے بڑا کوئی پروف ہے کہ ایک سیل میں سے پورا بچہ نکل رہا ہے. سوچو تم، اگر اس نطفے کو تم ایک جگہ رکھ دو اور صرف ایک باڈی پارٹ بنا کے بتاؤ، اب سوچو اس کے اندر کیا کچھ نہیں بن رہا ہے. وہ ایک نطفے سے دل، جگر، لیور، کڈنیز، پینکریس. آپ دیکھیں نا، جب ہم سونوگرافی کے لیے جاتے ہیں، وہ جو ریڈیولوجسٹ ہوتے ہیں جب وہ ہماری سونوگرافی 15 منٹ 20 منٹ جتنی دیر کرتے رہتے ہیں، وہ سارا سامان اندر کا چیکنگ کر کے ہم کو بتاتے ہیں نا، سارا چیز. ایک سیل سے اتنا کچھ بنا دیا. یہ ہے اللہ، رب تمہارا. کہاں بھول کے جا رہے ہو تم؟ یہ ہے اللہ. تو یہ آیت نے کیا بتا دیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ، پھر چاہیے کہ دیکھے انسان اس چیز سے وہ پیدا کیا. اب آپ دیکھیں یہاں پر وہ پیدا کیا گیا کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے پیدا کیا. اگر آپ آیتوں میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نام مینشن ہی نہیں کیا. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، اس میں بھی اللہ کا لفظ نہیں ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ نَجْمُ ثَاقِبٌ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. اللہ نے اپنا نام کہیں بھی مینشن نہیں کیا. اور یہاں پہ بھی اللہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے بنایا، پیدا کیا انسان کو، دیکھو کس چیز سے. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز خُلِقَ، وہ پیدا کیا گیا. اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، وہ پیدا کیا گیا. کیوں پتا ہے آپ کو؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ ناراض ہے. اللہ ناراض ہے کیونکہ اب بھولنے کی بات ہے نا، انسان اللہ کو بھول کر کے جی رہا ہے، تو اللہ پسند نہیں کرتا کہ جو ہے وہ اپنا نام بھی مینشن کرے وہاں پر. تو یہاں کیا کہہ دیا گیا؟ قولی کا، وہ پیدا کیا گیا. اوکے، دوسری آیت دیکھتے ہیں. ابھی آیت نمبر 6 لگائے. اب کس چیز سے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اب ڈیپتھ میں اس چیز کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے. وہ چیز کیسی ہے؟ سورہ
جو ہے نیکسٹ آیت لگائیے پلیز. ہاں یس 6 نمبر کی آیت. اور یہاں کیا کہا گیا؟ خولی کا، وہ پیدا کیا گیا، یہ نہیں کہا اللہ نے پیدا کیا، وہ پیدا کیا گیا ممائن دافیق. دافیق کا مطلب کیا ہے؟ وہ پیدا کیا گیا ہے پانی سے. وہ کیسا؟ اچھلتے ہوئے پانی سے. گش آؤٹ ہوتا ہے نا وہ، اچھلتے ہوئے پانی سے. کتنے ڈیپتھ میں ہر چیز کھول کھول کے بتائی گئی. اب سوچیں یہ معجزہ ہے قرآن کا. جو پروفٹ اس قرآن کو بیان کر رہا تھا وہ امی پروفٹ ہے. 1450 سال پرانی بات ہے یہ. اور اس میں قرآن میں اللہ نے پورا فرٹیلائزیشن پروسیس اور انسان کس چیز سے بنا ہے وہ بتا دیا یہاں. جبکہ سائنس نے تو ابھی ابھی ایجاد کیا ہے، یہ بات ابھی پتا چلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی پروفٹ تھے. اس زمانے میں تو آپ ان چیزوں کو سوچ بھی نہیں سکتے. کروموزومز، ڈی این اے، سپرم اینڈ اووا، ایگ، اس کے بارے میں تو 1450 سال پہلے کسی کو پتا بھی نہیں تھا. اور ہمارے پروفٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اتنی ڈیپتھ میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. یہاں پر جو ہے وہ سیمن کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ نطفہ کیا ہے، خولی کا، کہ وہ پیدا کیا گیا انسان ممائن پانی سے. وہ جو ہے دافقی یعنی اچھلتے ہوئے پانی سے. دیٹ گش آؤٹ، اچھلتے ہوئے پانی سے. اور اللہ نے اسے پیدا کیا اچھلتے ہوئے پانی سے. اگر یہ بات یاد ہو نا تو انسان رب کا انکار ہی نہیں کر سکتا. یہ بات اگر دماغ میں بھیجے میں فٹ ہو جائے نا، اتنی سی بات کہ میری حقیقت کیا ہے، دیکھ میں اتنا بڑا انسان کیسے بن گیا، اچھلتے ہوئے پانی سے اللہ نے مجھے بنایا، تو وہ رب کا انکار نہیں کر سکتا. بوند کو دیکھو، پھر اس کے بعد صحیح سلامت بچہ دیکھو. دونوں چیزوں کو دیکھنا. اس پانی کے بوند کو دیکھو، پھر بازو میں جو ہے صحیح سلامت بچے کو دیکھ لینا، تو کتنی ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. کوئی سوچ سکتا ہے یہ چیز اتنی سٹیجز سے، یعنی وہ نطفہ، وہ حقیر پانی، وہ اچھلتا ہوا پانی، اتنے سٹیجز سے گزر کر کے اس کا ریزلٹ یہ بھی نکل سکتا ہے. وہ نطفے کا ریزلٹ طفلہ یہ نکل سکتا ہے. کوئی یہ بھی سوچ سکتا ہے؟ سوچے آپ، میں اور آپ ایک دن کیا تھے؟ اب یہاں سوچے، میں اور آپ ایک دن کیا تھے؟ سوچے، یہی پانی کی بوند. فرعون بھی اسی پانی سے بنا ہے جو اتنا کرتا تھا. فرعون بھی اسی پانی کے بوند سے بنا ہے. نمرود بھی اسی پانی کے بوند سے بنا ہے. پیغمبر بھی اسی پانی سے بنے ہیں. اولیاء اللہ بھی اسی پانی سے بنے ہیں. سب کی اصلیت یہی ہے. تو بڑائی کس بات کی کرتا ہے انسان؟ یہ اس کو زیب ہی نہیں دیتا. حقیر پانی سے بنا ہے، کیوں اکڑتا ہے؟ رب نے پالا، پوسا، پرورش، نشونما کیا ہے نا. تجھے جو یہ شیپ ملا، یہ سٹیجز سے تو گزرا. چاہے تو اللہ کوئی بھی ایک سٹیج پر تیرا بننا سٹاپ کر سکتا تھا. جب تو نطفہ تھا اللہ کا نہیں بننے دیتا. ہوتے نا مسکیریج ہو جاتے کہ نہیں؟ نطفہ آپ دیکھیں کچھ ویکس ہی گئے ہوتے ہیں کہ وہ خون جمتا نہیں اور پھر مسکیریج ہو جاتے ہیں. یا کچھ تو مدغہ تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر مسکیریجز ہو جاتے ہیں. اتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہے. چاہے تو اللہ کہیں بھی تیرا پروسیس روک سکتا تھا، ہے نا. رب نے پالا، پوسا، پرورش کی. تم اسی رب کو جو ہے آنکھیں دکھاتے ہو. تم ایک حالات سے دوسری میں ٹرانسفر کیے جاتے ہو. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے؟ تمہاری وجود کیا تھا؟ آج ہم دنیا میں تو ہم سب ہم کو جانتے ہیں، کریکٹ. آج ہم دنیا میں تو ہمارے ریلیٹیوز، ہماری فیملی ہم کو جانتے ہیں. ہاں آج میں لبنہ باجی ہوں، لیکن اگر آج کچھ سال پہلے میں کچھ نہیں تھی، اللہ کہتے تو کیا تھی؟ کون لبنہ؟ کیا تھی تو؟ تیری اصلیت کیا ہے پیچھے؟ میں اپنے بارے میں بات سوچوں گی، آپ اپنے بارے میں سوچیں. میری کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا میں ایسی ہوں گی، یہ بھی نہیں پتا تھا. یس، جیسے سائرہ باجی نے کہا کون سائرہ، ویسے میں کہہ رہی ہوں کون لبنہ. ویسے آپ اپنے نام لیجئے، کون؟ جتنی عمر ہے آپ کی پیچھے چلے جائیے نا، اتنے سال، 40 سال، 45 سال، 48 49 ایئرز پیچھے جائیں اور سوچیں کون لبنہ. یس، کون تابندہ. یس، کون تھی میں؟ کچھ نہیں. سورہ دیر کی آیت نمبر 1 لگائیں. سورہ
دہر کی آیت نمبر 1 لگائیں اور اس میں کیا کہا گیا ہے دیکھیے سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں یس حل اتا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کوئی ذکر کی چیز ہی نہیں تھی, تو قابل ذکر کی چیز نہیں تھی. یہ بات یہاں بتا دی. when he was nothing, کوئی ذکر نہیں تھا, تیرا کوئی وجود نہیں تھا. when he was nothing to be mentioned, ایک زمانہ پہلے, یہ اس کا مطلب ہے. تیرا نام و نشان نہیں تھا, تو کہاں تھا؟ ہاں اتنا کرتا ہے, تو کہاں تھا؟ بہت عرصہ پہلے وہ کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا. سورہ دہر کی یا الانسان کی آیت نمبر 1 بتاتی. اور تجھے کیسا پیدا کیا؟ ویری انٹرسٹنگ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا نا 2 نمبر کی آیت نطفۃ امشاج, تو 2 انسانوں میں تھا, ایک میں اللہ نے تجھے ڈالا. صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یا تھوڑا سا دماغ لگائیے, اب یہاں سائنس آئے گی. تو 2 انسانوں میں الگ الگ تھا, اللہ نے تجھے ایک میں ڈالا. یس, تیری باپ کی جو ہے وہ جو ہے پشت پر, اور تیری ماں کے جو ایگ تھا اس کے اندر آدھا, تیرے باپ میں آدھا, تیرے تو باپ میں آدھا تھا اور تیری ماں میں آدھا تھا. پھر 2 انسانوں کی وجہ سے تجھے ایک میں ڈالا اور تجھے ایک میں سے نکالا. سوچو سوچو, بہت سوچنے کی, کبھی ہم ریئلائز نہیں کرتے, کبھی ہم ریئلائز نہیں کرتے. خالق کو پہچاننا ہے نا, تو یہ ساری نشانیاں جو ہے اتنی کلیئر ہے کہ انسان اپنے رب کے آگے سر تک نہیں اٹھا سکتا ہے. رب زبردست اور بندہ بے بس اور حقیر. 2 الگ انسانوں میں تمہارا حصہ پڑا ہوا تھا. اللہ نے ایک میں تم کو ڈالا, پھر نطفہ علقہ بنایا, پھر مدغہ بنایا, پھر ہڈی کا ڈھانچہ بنایا, پھر اس پہ لحمہ گوشت چڑھایا, تجھے مکمل انسان بنایا تیری ماں کے ووم میں. پھر اللہ کی وجہ سے تو مکمل ہوا, اللہ کی پرمیشن سے 3 پردوں سے باہر آیا, کمزور بچے کی شکل میں. تو دیکھو, غور کرو. انسان جب غور کرتا تو جھک پڑتا ہے. دیکھو آپ کو خود فیل ہوگا, جھک جائیں گے ہم سیدھا, تو جھکتا چلا جاتا, کبھی سر نہیں اٹھا سکتا کہ واقعی میری حقیقت کیا ہے. اللہ نے مجھے کچھ قابل ذکر بنایا. آج کوئی جانتا ہے مجھے, ہاں میں ہوں لبنا. آج کئی عرصے پہلے میں قابل ذکر چیز نہیں تھی, میرے رب کی وجہ سے میں حقیر پانی سے بنی اور یہاں تک پہنچی ہوں. اور اللہ نے جو نشونما اور جو پروان چڑھائی, پرورش ہے نا, اور پھر یہاں تک پہنچایا. یہ اللہ کا رحم ہے. اور پھر خلق ورڈ, پیدا کیا گیا انسان. دوبارہ میں کہوں گی, اللہ نے اپنا ورڈ نام مینشن نہیں کیا کہ اللہ نے پیدا کیا, یہاں کہا خلق, پیدا کیا گیا انسان. یہ نہیں کہا کہ اللہ نے پیدا کیا اسے. پوری صورت میں اللہ لفظ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ ناراض ہے اس شخص سے جو بھول کر کے اس کو زندگی گزار رہا ہے. یعنی میں نے تجھے حقیر پانی سے یہاں تک پہنچایا اور تجھے اشد العمر تک پہنچایا, تجھے مضبوط انسان بنایا, اور تو اللہ کو بھول کر کے جیتا ہے, زندگی گزار رہا ہے. اللہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اس کے لیے اپنا ذکر کرے. اس کو قابل ہی نہیں سمجھ رہے انسان کو کہ ذکر بھی کرے. تو یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 6. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ, کہ اچھلتے ہوئے پانی سے تجھ کو بنایا. اب یہ ہو گیا ہماری آیت نمبر 6. اب وہ پانی کہاں بنتا ہے, یہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ پانی کہاں بنتا ہے. تو اب دیکھیں کتنے ڈیپتھ میں قرآن نے خلاصہ کیا ہے اس بات کا. وہ کہاں بنتا ہے, تو اب یہاں کہا گیا یخرجو, وہ پانی نکلتا ہے, من بین الصلب والترائب, پیٹ اور سینے کے ہڈیوں کے درمیان. پیٹ ہے اور جو سینہ, ربز کی اور پیٹ کی ہڈیوں کے درمیان وہ پانی بنتا ہے. اور اگر آپ اس کو لیں تو یہاں سے مراد, کیونکہ آگے چل کے جو ہے سائنس سے تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ جو ہے کہ ٹیسٹیز سے, اور پھر وہ جو بھی آگے کی بات بتا رہے ہیں, مگر میں آپ کو یہاں ایمبریونک سٹیج کی بات بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا,
اس نے جب ماں کی کوک میں جب بچے کو بنایا تو وہ ایمبریونک سٹیج تھا. ایمبریو, سمجھ میں آ رہی بات؟ جب ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے نا, دیکھو وہ چھوٹا سا, اس کی سب سے ہڈیاں ایسی دکھتی ہے گول, اور اس میں سے جو ہے اس کے ہاتھ اور پیر نکلتے, دیٹ از کالڈ دی سیل ایمبریو, دی ایمبریونک سٹیج. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بتایا ہے کہ دیکھو ایمبریونک سٹیج میں جب تم تھے نا, تو تمہاری جو ربز ہے اور جو تمہاری پیٹ کی ہڈی ہے نا, اس میں سے جو ہے حصہ نکلا. کیا؟ مرد کے لیے وہ ٹیسٹیز بنا, کیونکہ وہ ڈیسینڈ ہوا نا, وہ نیچے گیا. جب بچہ پیٹ میں جب گروتھ پکڑتا ہے, ہاتھ اور پیر نکلتے ہیں, اس کی سائز بڑھتی ہے نا, تو وہ ڈیسینڈ ہو گیا تمہارا حصہ. حالانکہ بنتا وہی ہے, وہاں سے بننا سٹارٹ ہوا ہے. یعنی پیٹ کی ہڈی اور ربس کے درمیان سے نکلا اور نیچے جا کے ڈیسینڈ ہو گیا. نیچے کیا؟ فیمیل کے لیے وہ جو پورا فرٹیلائزیشن, جو ریپروڈکشن سسٹم ہم کہتے ہیں, سائنس میں ہم کہتے ہیں اووریز اینڈ یوٹریس, وہ سب بنی. اور میل کے لیے جو ہے کہ اس کا جو ریپروڈکشن سسٹم ہے ڈیسینڈ ہو کر کے ٹیسٹیز میں جم گیا. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی. لیکن جب تم ایمبریونک سٹیج میں تھے ماں کے پیٹ میں, تب جب تم فارم ہو رہا تھا, بچہ بننے جب فارم ہو رہا تھا, تب وہ چیز کہاں سے نکلی؟ تو وہ پیٹ کی ہڈی اور ربس کی ہڈی کے بیچ میں سے وہ پانی جو سسٹم پورا تھا وہ نیچے اتر گیا, اور پھر وہاں سے شروعات ہونا سٹارٹ ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا. تو پھر وہ بلیڈر اور کڈنی کے درمیان جو بنتا ہے, اور پھر یہ جو ورڈ یہاں پر استعمال کیا, سلبی, پیٹ و ترائی بھی, اور سینے کی ہڈی کے درمیان وہ جو ہے کہ وہ پانی وہاں سے نکلتا ہے, یعنی بنا, اور پھر وہاں سے ڈیسینڈ ہو کر کے جو وہ آتا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بتا دیا. آیت نمبر 7 کو دیکھتے ہیں پوری تفسیر. یہ پانی مہین دافق کہاں سے نکلتا ہے؟ پیٹ کی ہڈیاں اور سینوں کی ہڈی کے درمیان سے. یہ بات 1450 سال پہلے نہیں معلوم تھی کسی کو. یہ تو آج سائنس بتا رہا ہے نا, am I right؟ سائنس جو ہے ریپروڈکشن سسٹم کے بارے میں آج بتا رہا ہے, لیکن 1450 سال پہلے یہ کسی کو پتا نہیں تھا, لیکن قرآن بتا رہا ہے. لیکن آج سائنس نے بتایا, وہ اتنے حیران ہے کہ وہ بات قرآن کہاں سے بتا سکتا, جو آج ہم کو پتا چلی. قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ اچھلتا ہوا پانی جو ہے وہ کہاں سے بنا اور کہاں سے اترتا ہے, وہ تو بتا دیا. سپرم کے فارم میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, اس وقت کون سا ریسرچ تھا جو ہم کو یہ بتاتا, لیکن آج ہم کو سمجھ میں آ گیا. تو اب یہاں پر ہو گئی بات. نیکسٹ ہے, اب آیت نمبر 8 لیتے. تو آیت نمبر 7 سمجھ میں آ گئی؟ جی ہم پوچھ لیتے ہیں. سسٹرز پلیز ہمیں بتائیے, آپ کو آیت نمبر 5 سے لے کے باجی نے آیت نمبر 7 تک بتایا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے. آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ الحمدللہ باجی, آئی ایم گیٹنگ دی آنسرز, آپ کو بھی آ رہے ہوں گے الحمدللہ. اور پاور پوائنٹ بہت اچھی ہے, پلیز جو بنانے والے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے, کیونکہ بہت سیلف ایکسپلینیٹری جو ہے وہ پاور پوائنٹ ہے. بہت ساری چیزوں کا خلاصہ ہو رہا ہے. آیتیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہے, تو ان کو پھر جب ان کے مفہوم بہت گہرے ہوتے ہیں, اور اس سے اگر پاور پوائنٹ سے ہیلپ مل جائے تو بہت اہم چیز ہے یہ ایکچولی. ٹھیک ہے, نہیں باجی, یہ پاور پوائنٹ ایک دم بہت ریئلی ہم بھی بولنے والے تھے کہ بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہے, ایک دم ایکچولی پورا سائنٹیفک وے میں بھی, مطلب اتنا ڈیٹیلنگ کیا ہوا ہے کہ پوچھنے کی بات نہیں ہے. ہاں تو نام تو بتائیے, مجھے تو پتا ہی نہیں ہے نام کیا ہے. خدا سارا باجی سارا خدا سارا. جی باجی, جزاک اللہ خیر, ان کے لیے بہت ساری, ان کو اللہ ہدایت دے اور اللہ ان کو اور نیک عمل میں ترقی دے. یس, اور دین میں جو ہے وہ جو ہے ایکسلنٹ کے لیول پہ جائیں, اور والدہ کے لیے جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک, اور جو ہے یہ صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے, اسی بیٹیاں. تو بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر. آیت نمبر 7 ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو بتا دیا کیسے تم بنے ہو, تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بنایا. پھر دیکھو تم کیسے گھمنڈ کرتے ہو, لیکن یہ نہیں سوچنا ابھی بنا دیا تو ہمیشہ دنیا میں رہو گے. اب کیا بتا دیا؟ دیکھو جہاں پیدائش ہے تو موت بھی ہے, ہمیشہ تھوڑی رہنے والے ہو. تمہیں موت بھی آئے گی, اور پھر تم کو دوبارہ ویسے ہی بنا دے گا. جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا ہے
नुतफे से तुमको जिंदगी दी, पहले तुम कुछ भी नहीं थे. हाँ, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, तो कुछ नहीं से तुमको बहुत कुछ बना दिया, फिर तुमको मौत देगा और फिर तुमको वापस से बना देगा, ये क्या उठा देगा, रेजरेक्शन करेगा और तुम्हारी जो हिसाब किताब के लिए तुमको खड़ा कर देगा. तो आयत नंबर 8 लेते हैं. इन्नहु, बेशक वो यानी अल्लाह, अला इस पर, रजी लौटने के उसके यानी इंसान को लौटाने के, लकादिरून कादिर है, अल्लाह उसको दोबारा उठा सकता है. दिस इज फॉर रेजरेक्शन, कि दुनिया में जब वो आता है तो फिर वो हमेशा नहीं रहेगा, उसको मौत होगी और फिर मौत के बाद उसको दोबारा से खड़ा कर दिया जाएगा. तो जो रब तुम्हें यहाँ से पैदा कर सकता है यानी ये पानी से, वो रब इस पर भी कादिर है कि तुम्हें लौटा दे, यानी मौत के बाद जिंदा करने पर भी कादिर है. तो एक्सप्लेनेशन यहाँ क्या होगा, नुतफे से बनाया इंसान, फिर जब वो मर जाए तो बॉडी डिकम्पोजिशन हो जाती है. लेकिन हम सब जानते हैं कि बॉडी डिकम्पोजिशन यानी सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन वो जो रीढ़ की हड्डी, वो जो टेल बोन होती है, वो जो है रहती है बाकी. और हदीस से हमको पता चलता है कि कल अल्लाह सुब्हान ताला यानी उसी से जो है हम सबको जो है उठा कर खड़ा कर देगा. यहाँ पता चलता है, देखिए तुम कुछ नहीं थे, अल्लाह ने तुमको कुछ बनाया और अब तो तुम हो, तो फिर तो आसान है. क्योंकि लोग कहते हैं ना कि कैसे अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा. अरे जब तुम कुछ नहीं थे तब खड़ा कर दिया तुमको, तो अभी तो तुम्हारा बाकी है ना वो टेलबोन, अभी तो है ना. पहले तुम कुछ नहीं थे तो तुमको बना दिया, अभी तो तुम्हारा जमीन में टेलबोन है. और वो नहीं भी हो तो अल्लाह रब कादिर है, उसको तो अगर वो इरादा करता है किसी चीज का तो वो कहता है कुन फयकुन, और हो जा तो वो हो जाता है. तो तुमको यूं खड़ा कर देगा, कोई मुश्किल नहीं, इमीडिएटली तुमको खड़ा कर देगा. तो ये हो गई हमारी आयत नंबर 8 मुकम्मल. ठीक, अब कितने बजे, क्योंकि मैं 9 आयत बहुत बड़ी है, एक्चुअली सिर्फ 3 वर्ड दिख रहे हैं ना, यौम तुबलस सराइरु, सरायु, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है. बाजी 5 मिनट बाकी इसको मुझे 45 मिनट्स लगेंगे एक्सप्लेन करने. बाजी आप ही डिसाइड कीजिए, 5 मिनट बाकी है हमारे. तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगी, बिकॉज सिर्फ 5 मिनट है, तो दुआ और सब अनाउंसमेंट करे तक हो जाएगा. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस आयत में ब्रेक आए, क्योंकि यहाँ अल्लाह सुब्हान व तआला ने एक और जबरदस्त चीज अपने बारे में बताई है. देखा जाए तो अल्लाह सुब्हान व तआला का इंट्रोडक्शन हो रहा है पूरा, कि वो क्या जात है जबरदस्त, और इंसान तू किस कदर बेबस लाचार है. और तू देख, तू सिर भी नहीं उठा सकता तेरे खालिक के सामने कि तुझे कितने हकीर पानी से बनाया, और वो पानी कहाँ बनता ह्यूमन बॉडी में. तुम 2 जिस्म में थे, तुमको एक जिस्म में डाला, और वो कादिर है कि तुमको मौत देगा और फिर तुमको दोबारा खड़ा कर देगा. और दोबारा क्यों खड़ा करना है, अब बताइए क्यों खड़ा करना है, क्यों खड़ा करना है भाई इंसान को. वाई रेजरेक्शन, क्यों, हिसाब किताब. और हिसाब किताब सिर्फ जाहिर मामले पर नहीं होगा, हिसाब किताब सिर्फ जाहिर पर नहीं होगा. जो अमाल तुमने जाहिरी तुम्हें करते हो उस पर नहीं होगा, बल्कि किस पर होगा, सीक्रेट्स पे. वेरी गुड, दैट्स कॉल्ड यौम तुबला सराय, कि मैं तुम्हारी पोशीदा चीजों पर तुमको मार्किंग देने वाला हूँ. अल्लाह अकबर, क्या करेंगे हम, यानी यौम, जिस दिन जांच पड़ताल की जाएगी बहुत पोशीदा बातों की, छुपी हुई सीक्रेट बातों पर तुमको मार्किंग देने वाला हूँ, राजों पर. अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा. इससे पहले कि हम हमारे रब के पास लौटे, बख्शिश मांग लें, इस्तगफार करें, अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा. क्योंकि अल्लाह अगर हमारे सीक्रेट्स को खोलने लगे और उस पर हमको मार्किंग देने लगे तो फिर तो हो ही गया, कोई नहीं बचेगा. और वाकई अल्लाह की मर्जी से ही हम जन्नत में जाएंगे, वरना अगर हम में से हर एक अपने तरफ तवज्जो करें, मैं तो नहीं समझती कि भाई जन्नत में जाने लायक जैसे कोई अमाल है. ये तो अल्लाह की रहमत हो तो ही हो जाएगा, अल्लाह की रहमत से ही जा सकेंगे. अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा. ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आयत नंबर 9 लेंगे. अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज बी प्रेजेंट ऑल ऑफ यू, कोई भी एब्सेंट नहीं रहना. 30वें पारे के दिन ऐसे तो आपको कोई भी क्लास में जो है एब्सेंट नहीं रहना चाहिए. मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बाकी लोग गए कहाँ, क्या हो रहा है, हॉलीडेज चल रही है, वेकेशन चल रही है शायद. हाँ, हमारे लिए तो न्यू ईयर्स जो है वो ऐसे हम नहीं मनाते ना जैसे गैर कौम मनाते हैं, करेक्ट, ऐसे नहीं है ना. हमारे लिए तो सब दिन अल्लाह के, और सभी दिन हमको नमाज पढ़नी है, सभी दिन हमको इबादत करनी है, सारे दिन हमारी क्लासेस होती हैं. कई इकरा की क्लासेस आपके जो है वर्किंग डेज पे बंद होती हैं, जो वर्किंग डेज होते हैं. अगर हमने कभी ऑफ भी दिया तो आपको कॉम्पेंसेट किया जाता है. तो प्लीज आप सबको भी ख्याल रखना चाहिए, दिस इज योर क्लास, गेट द पीपल. कहाँ गए वो लोग,
ان کو لے آئے. بھلے ہالیڈیز ہے, ویکیشنز ہے, میں مانتی ہوں, لیکن آن لائن کلاسز ہے, آپ جب چاہیں اس کو سن سکتے ہیں ایٹ یور اون پیس. آپ کبھی بھی کہیں پر بھی جو ہینڈز فری اور اپنے فون کے ذریعے جو ان کلاسز کو سن سکتے ہیں. اوکے, سو یہاں پر جو ہے کہ ہم سٹاپ کرتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. دعاؤں کی سلائیڈ لگا دیجئے باجی. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. سارا باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دعا کی درخواست. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو کامل شفا دے, مکمل طور پر ان کو اچھا کر دے. ٹھیک ہے, جن کی چھوٹی چھوٹی بیبیز ہے اللہ تعالیٰ بیبیز کو جو ہے وہ صبر دے, ان کی حفاظت کرے, تندرستی دے, ہاضمہ اچھا رکھے تاکہ ماں باپ جو ہے وہ سکون سے رہے. ٹھیک ہے, اور نانی اور دادیز بھی جو ہے وہ سکون سے رہے اور اپنی عبادت اچھے سے کر سکے. اللہ تعالیٰ بچوں کو صبر دے. سب کے لیے دعا کرنی چاہیے نا ہم کو. یس, چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن نصیرہ باجی, آپ اتنی چھوٹی چھوٹی آیتوں کے لیے بھی ہمارے لیے اتنی خوبصورت خوبصورت حدیث لے کے آتے ہو اور اتنا ڈیٹیل ایکسپلینیشن لے کے آتے